بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پیدائشی غلام تھے، مکے کی سرزمین پر آپ کی پیدائش ہوئی، اور آپ لوگ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں، تقاریر سے تاریخ سے آپ اس بات کو بخوبی واقف ہیں کہ سرزمین مکہ کے اوپر جو غلاموں کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا وہ جانوروں سے بھی بدترین غلاموں کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا۔ جانور کی بھی کوئی اہمیت ہوتی تھی، جانور کی بھی قدر ہوتی تھی، لیکن جو غلام ہوتا تھا وہ جانوروں سے بھی اس کے ساتھ بدترین اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا تھا۔ ان میں سے ایک ہستی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو دین اسلام میں آپ کو بہت بڑا مقام اور بہت بڑا مرتبہ حاصل ہے۔ سب سے پہلے آپ کو جو مقام حاصل ہے وہ آپ کو مؤذن رسول ہونے کا آپ کو یہ اعزاز حاصل ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سید المؤذنین یعنی آپ نے مؤذنین کا، مؤذنوں کا سردار آپ نے لقب عطا فرمایا، اور اسلام کی جو سب سے پہلی اذان دی گئی وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی، کیونکہ یہ آپ کو سعادت حاصل ہے۔ سب سے پہلی اذان حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی، اس لیے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے کسی نیکی کی بنیاد رکھی، قیامت تک جو بندہ وہ نیکی کرے گا اس کا ثواب اس بندے کو ملے گا جس نے سب سے پہلے نیکی کی۔ لہٰذا قیامت تک روئے زمین پر جتنی بھی اذانیں دی جائیں گی، قیامت تک ہر اذان کا ثواب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتا ہے۔ یہ قیامت تک میرے رب کا فیصلہ ہے، وہ کعبے میں ہو، وہ مسجد نبوی میں ہو، وہ دنیا کے کسی کونے میں، وہ مسجد میں ہو، وہ جنگل میں ہو، وہ کسی مکان پر اذان دی جائے، جب بھی اذان کی آواز گونجے گی اس اذان کا ثواب اس دینے والے کو بھی ملے گا، لیکن اس کا ثواب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے گا۔ سید المؤذنین کا آپ کا لقب ملا ہے، پھر سید العاشقین آپ کا لقب ملا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اسلام لانے کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے، اور میں تو پڑھ کے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، جتنی دفعہ بھی پڑھا ہے عجیب ایک کیفیات طاری ہو جاتی ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آپ امیہ بن خلف، یہ مکے کا سردار تھا، آپ اس کے غلام تھے، اور یہ مکے کے ان آقاؤں میں سے تھا جو انتہائی جابر اور ظالم آقا تصور کیے جاتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے غلام تھے، اور یہ دن کو سارا دن حضرت بلال سے کام کرواتا تھا، سارا دن حضرت بلال کام کرتے تھے، اور جب رات کا وقت آتا تھا روزانہ ایک گندم کی بوری حضرت بلال کو دیتے، اور چکی پر ہر رات کو حضرت بلال اس چکی پر اس کو پیستے تھے۔ روزانہ ایک گندم کی بوری کو پیسا جاتا تھا۔ گزرے والا دن کو محنت کرنا، سارا دن جانور کی طرح کام کرنا، اور پھر رات کو ایک بوری گندم کی پیسنا روزانہ کا یہ معمول تھا۔ تو مورخین لکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات حضور مکے میں جا رہے تھے، اور جب امیہ کے گھر سے گزرے، ابھی تعارف نہیں تھا حضرت بلال کے ساتھ، تعارف نہیں ہوا تھا، آقا کریم جب وہاں سے گزرے تو اس کے گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ آقا جو کسی جانور کو بھی جانور کی تکلیف کو بھی حضور نہیں برداشت کر سکتے تھے۔ ہمارا مذہب، ہمارا اسلام، ہمارا دین یہ ہے، ہمارا دین یہ ہے، ہمارا اسلام یہ ہے، جس اسلام کا ہم نے پڑھا ہے، جس اسلام کی تربیت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دی ہے، انسان تو انسان، دین اسلام میں جانور کی بھی قدر کی جاتی ہے۔ موضوع نہیں ہے، میں موضوع میرا لینتھی ہے، میں اس ٹاپک کی طرف نہیں جانا چاہتا، اپنا موضوع سخن عرض کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک انسان کے رونے کی آواز سنی تو حضور کے قدم رک گئے، آقا کریم اندر چلے گئے تو دیکھا کہ ایک کالے رنگ کا شخص ہے، وہ چکی بھی پیس رہا ہے اور زور زور سے رو بھی رہا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا
नौजवान तो रोता क्यों है? हज़रत बिलाल ने जब कलमा पढ़ा था आपकी उम्र 30 साल थी। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला 30 साल आपकी उम्र थी, यानी कि बाशऊर थे। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि नौजवान रोते क्यों हो? कहने लगा यहाँ पर बड़े बड़े लोग आते हैं, पूछ के चले जाते हैं, बताने का फ़ायदा कोई नहीं है। दुख सुनने के लिए तो हर आता है, पर दुख बांटता कोई नहीं है। दर्द हर बंदा सुनता है, मजाक हर बंदा उड़ाता है, पर दर्द का दरमान कोई नहीं देता। दर्द हर बंदा सुन लेता है, जख्मों पे नमक तो छिड़क कर चले जाते हैं, लेकिन जख्म पे मरहम रखने वाला मुझे आज तक नहीं मिला। मेरे आका ने फरमाया अपनी दर्द की कहानी सुना। हज़रत बिलाल कहते मैं क्या कहानी सुनूं? आपको पता है इस मक्के की ज़मीन पर जानवरों के साथ क्या जुल्म किया जाता है, जानवर की तरह कितना जुल्म किया जाता है। वो कहने लगा सारा दिन मैं मेहनत करता हूँ, आका कभी खाने के लिए देता है, कभी नहीं देता, दे दे भी उसकी मर्जी है, ना दे को पूछने वाला नहीं है। आज तक मैंने नया कपड़ा नहीं पहन के देखा, आज तक मैंने ताज़ा खाना नहीं खाया, मालिक से जो बचता है वो मेरे सामने रख देता है, आज तक मेरे जिस्म पे नया कपड़ा नहीं आया। मेरे आका ने फरमाया अपनी कहानी और सुना। कहने लगा रात को सारी रात इस चक्की पे बैठ के गंदम पीसता हूँ, लेकिन आज मुझे बहुत बड़ा बुखार है, दर्द से करा रहा हूँ, और अगर आज मैंने बोरी को ना पीसा, सुबह मेरा आका मेरे ऊपर कोड़े बरसाएगा। मेरे आका करीम का दिल पसीज गया। हुजूर घर है, मेरे आका करीम ने दूध का गर्म प्याला लिया। अल्लाह, मेरे करीम आका ने दूध का गर्म प्याला लिया। हुजूर दूध का गर्म प्याला लेकर हज़रत बिलाल के पास गए, मेरे आका करीम ने दूध पिलाया, और दूध पिलाने के बाद मेरे आका करीम ने दर्द दिल रखने वालों, हम उस मोहम्मद का कलमा पढ़ने वाले हैं, हम उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं। अभी शनासाई भी नहीं, अभी बिलाल ने कलमा भी नहीं पढ़ा, अभी कोई ताल्लुक, कोई याराना भी नहीं है, कोई गूढ़ी दोस्ती भी नहीं है, कोई गूढ़ा ताल्लुक भी नहीं है। लेकिन मेरे आका करीम ने क्या कहा? दूध पी के आज तू सो जा, आज तेरी गंदम मैं पीसूंगा। हुजूर सारी रात गंदम की बोरी पीसते रहे। हजरत बिलाल सो गए। जब गंदम पूरी होगी, मेरे आका ने बिलाल को जगाया भी नहीं है। आज हम नेकी करके सारे लोगों को बताते हैं, आज किसी के साथ एहसान कर लें, हम पूरे इलाके में उसको बताते हैं मैंने इसके साथ ये नेकी की है, छोटी सी नेकी। नबियों का इमाम हो हुजूर, वो छोटा बंदा बड़ा बंदा नहीं है। नबियों का इमाम हो, इमाम उल अंबिया हो, नबियों का सरदार हो, आदम से लेकर ईसा तक जिसके पीछे लोग अब नबी अपने लिए नमाज पढ़ना अपने लिए बैस शर्फ और बैस इज्जत समझे, वो सारी सारी रात वो चक्की पे बैठ के गंदम की बोरी पीसता रहा। हुजूर ने बताया भी नहीं, हुजूर वापस आ गए। दूसरी रात में फिर मेरे आका चले गए। दूसरी रात में मेरे आका फिर चले गए। मेरे आका ने फरमाया आज भी तू आराम कर। हजरत बिलाल कहते मैंने दूसरी रात भी आराम किया। कहते तीसरी रात आई, हुजूर फिर चले गए। मेरे आका ने फरमाया तू सारा दिन काम करता है, रात का काम मैं करूंगा, दिन का काम तू अपने आका का खुद किया कर। अल्लाह अकबर, तेरी ये तक के अदामा में मुरीद हो गई, तेरी ये तक के अदामा में मुरीद हो गई। हजरत बिलाल कहते जब तीसरी रात आई, 2 रात तो मैं सो जाता था ना, लेकिन जब तीसरी रात आई मैं सारा दिन को सारा दिन 2 दिन सारा दिन सोता रहा। यार मक्के की सरजमीन पर भी कोई ऐसा शख्स रहता है, आए जहाँ पे जुल्म करने वाले, मक्के की सरजमीन पर भी कोई ऐसा शख्स रहता है जो गरीबों का दर्द बांटने वाला, जो गरीबों का दर्द बांटने वाला है, गुलामों की चक्कियां पीसने वाला है। आए है कोई लाओ ऐसा नबी, लो कोई ऐसी हस्ती ला के दिखाओ। ऐसे हमें वो अपना कहते हैं, मोहब्बत हो तो ऐसी हो, हमें रखते हैं नजरों में, हमें रखते हैं नजरों में, इनायत हो तो ऐसी हो। हजरत बिलाल कहते हैं दिन को सारा दिन सोता रहा। आज जब वो नौजवान आएगा, आज मैं उससे पूछूंगा अपना इंट्रोडक्शन तो करा के जाना, अपना तारुफ करा के जा। हजरत बिलाल कहता है रात को फिर वो नौजवान आया। कहते मैंने कहा आज बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले ये बता कि तेरा नाम क्या है। और यहाँ पर ये बात बयान कर, बाज मस्जिद मुर्रखीन लगे 3 दिन हुजूर हजरत बिलाल के 3 दिन हजरत बिलाल की गंदम को पीसते रहे, और बाज मुर्रखीन लिखा कि 11 दिन हुजूर उसकी चक्की को पीसते रहे। हुजूर 11 दिन उसकी चक्की को पीसते रहे। हजरत बिलाल कहते हैं जब तीसरी रात या जब 11वीं रात आई,
تو حضرت بلال کہتے ہیں جب جانے لگے تو میں نے دامن پکڑ لیا، میں نے کہا آج اپنا تعارف ضرور کرا کے جا۔ حضور نے اعلان نبوت کر چکے تھے، حضور اعلان نبوت کر چکے تھے۔ میرے آقا کہ جب حضرت بلال نے کہا کہ تعارف کرو، میرے آقا نے فرمایا کہ ہاں آج تجھے تعارف کراتا ہوں، تو نے پوچھا ہے تو ضرور اپنا تعارف کروں گا۔ تو حضرت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے سنا ہوگا کہ مکے کی سرزمین پر ایک شخص آیا ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نے نئے دین کا اعلان کیا ہے۔ لوگ اس کو کہتے ہیں وہ جادوگر بھی ہے، وہ دیوانہ بھی ہے، وہ مجنون بھی ہے۔ حضرت بلال کہتے ہیں جب میں نے سنا کہ یہ محمد ہے اور اس نے نئے دین کا اعلان کیا تھا، لوگ اس کو جھوٹا کہتے ہیں، حضرت بلال نے کہا مجھے رب کی عزت کی قسم ہے، آپ جیسے چہرے والا انسان جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا ہے، آپ جیسی محبت کرنے والا انسان جھوٹا ہو نہیں سکتا ہے، آپ جیسی شفقت کرنے والا انسان جھوٹا ہو نہیں سکتا ہے۔ بس حضرت بلال کہتے ہیں میں نے کہا مجھے اپنا کلمہ پڑھا لیں۔ اب جب کلمہ پڑھ لیا، اسی امیہ بن خلف کا ایک ملازم تھا جس کو حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں، اور یہ وہ عمار بن یاسر تھے، ان کی بیوی حضرت زنیرہ، ان کے ساتھ جو ظلم و تشدد اور جبر کیا گیا، آپ کے درد کی بھی کہانی بڑی لمبی ہے، حضرت عمار بن یاسر کی والدہ کی اور حضرت عمار کی اور پھر حضرت یاسر کی، آپ کی بیوی حضرت زنیرہ کی، بڑی درد بڑی کہانی ہے، یہ کسی وقت میں اور سنوں گا۔ آج کا ٹاپک میرا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو حضرت عمار بن یاسر بھی یہ امیہ کا غلام تھا اور اس نے بھی کلمہ پڑھ چکا تھا، لیکن حضرت بلال نے کلمے کو چھپایا ہوا تھا چونکہ پڑھا تھا، لیکن صبح جب ہوئی حضرت عمار بن یاسر کو اس کا امیہ آقا، اور پھر کیا کرتا تھا امیہ، مکے کے دیگر لوگوں کو اکٹھا کر لیتا، جب مار مار کے خود تھک جاتا تو کوڑا دوسرے بندے کو دے دیتا تھا۔ حضرت عمار بن یاسر کو جب کوڑے مار رہا تھا، پہلے خود مارے، پھر ابو جہل نے مارے، پھر ابو لہب نے مارے، پھر یہ جب سارے سردار تھک گئے تو اس نے حضرت بلال کو بلایا اور حضرت بلال کو کہا کہ اس کو کوڑے مار۔ اب جب حضرت بلال نے کوڑا پکڑا تو آگے حضرت عمار کو سزا کیوں دی جاتی تھی کہ حضرت عمار نے بھی کلمہ پڑھا ہوا تھا۔ اب جب حضرت بلال کو پتہ تھا اگر آج میں نے بھی اپنا اعلان کیا نا دین کا کہ میں نے بھی اس محمد کا کلمہ پڑھ لیا، حشر میرا بھی ہوگا، اور اس مقام پر شریعت پتہ ہے کیا کہتی ہے، اس مقام پر شریعت یہ کہتی ہے اگر تمہیں اپنی جان پہ ظلم کا خطرہ ہو تو اپنے دین کو چھپا لو، یہ شریعت کا فیصلہ ہے، یہ دین کا فیصلہ ہے، کیونکہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، قرآن کہتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو مصیبت میں مت ڈالو۔ یہاں حکم تھا کہ اگر تم کلمہ چھپانا چاہتے ہو تو چھپا لو، لیکن حضور وہ بلال تھا، وہ بلال تھا، وہ مصطفیٰ کا عاشق تھا، پھر جس نے اپنی آنکھوں سے وہ دعا کا مکڑا دیکھ لیا ہو، پھر جس نے اپنی آنکھوں سے وہ لیل کی زلفیں دیکھ لی ہوں، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ چاہتے تو کلمہ چھپا سکتے تھے، لیکن اب حضرت عمار کو مارنا یہ بلال کا عشق کب برداشت کرتا تھا کہ محمد کے غلام کو کوڑے مارے جائے۔ حضرت بلال نے کوڑا پکڑا اور ادھر پھینک دیا، امیہ کی آنکھیں کھول گئیں، اس نے کہا کہ بلال تمہیں کیا ہو گیا، آج تک میں نے تمہیں جو بھی کہا تو نے میری بات کو مانا، میں نے کہا صبح ہے تو نے کہا صبح ہے، میں نے کہا شام ہے تم نے کہا شام ہے، میں نے کہا بیٹھ جا تو بیٹھ گیا، میں نے کہا کھڑا ہو گیا تو کھڑا ہو گیا، آج تک تو نے میرے حکم کی عدولی نہیں کہی ہے، لیکن آج میں نے تمہیں کہا کہ عمار کو کوڑے مار۔ حضرت بلال نے کہا امیہ جو جرم وہ کر رہا ہے بلال بھی وہ جرم کر چکا ہے، جس جرم کی سزا تو بلال تو عمار کو یہ دے رہا ہے وہ سزا وہ تو کلمہ بھی تو بلال بھی پڑھ چکا ہے، بس یہ کہنے کی دیر تھی حضور والا۔ پھر حضرت بلال پہ ایک ظلم و جبر کا تشدد کا پہاڑ کھڑا ہو گیا، حضرت بلال کو کوڑے مارے جاتے، تپتی ہوئی ریت پر اور تپتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا جاتا، جسم کے اوپر بھاری برگم پتھر رکھ دیا جاتا، اور مکے کے کافر جب مار مار کے تھک جاتے پھر پتہ ہے کیا ہوتا، حضرت بلال کے گلے میں رسی باندھ دی جاتی۔ آج ہم کلمہ پڑھ کے بڑا احسان لیے پھرے، جی ہم نے بڑا دین پہ احسان کیا،
خدا کی عزت کی قسم ہم نے تو دین کے لیے ایک کانٹا بھی نہیں برداشت کیا۔ آج ہم بڑے بڑے سر اٹھا کے کہتے جی آج دین تے چلنا بڑا مشکل ہے۔ شادی بیاہ پہ چلے جاؤ، خوشی غمی پہ چلے جاؤ، کہتے جی کیا کریں مجبوریاں ہیں، دین پہ چلنا مشکل ہے۔ مشکل اس لیے ہے کہ ہم نے صرف کلمہ ہمیں پلیٹ میں مل گیا، یہ دین ہمیں پلیٹ میں ملا ہے۔ ہم نے آنکھ کھولی، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے حضور والا، اس لیے ہمیں دین پہ عمل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ حضرت بلال کو جب مکے کے کافر مار مار کے تھک جاتے، حضرت بلال کی گلے میں رسی ڈال کر نوجوانوں کو کہا جاتا ہے اس کو بازار میں جا کر گھسیٹو، یہ سلوک کیا جاتا تھا۔ ایک دن حضرت بلال جب مار کھا رہے تھے نا، مکے کے جوان گلیوں میں گھسیٹ کے لے کے جا رہے تھے، توجہ ہے؟ تو ایک شخص نے حضرت بلال کو جب دیکھا نا تو بلال کو کہا کہ بلال، جس نبی کا تو کلمہ پڑھتا ہے اگر وہ تیرے ساتھ محبت کرتا ہے تو وہ تجھے چھڑا نہیں سکتا۔ آئے یہ الفاظ میرے بڑے توجہ سے سننا ہے، بہت توجہ کے ساتھ، اور میرے الفاظ کی قدر ہو جائے گی۔ وہ کہنے لگا کہ بلال، جس رب کا تو نام لیتا ہے تو کہتا ہے وہ رب بھی سچا ہے، جس نبی کا تو نے کلمہ پڑھا ہے وہ کہتا ہے نبی بھی سچا ہے، اور تو کہتے تیرے ساتھ محبت بھی کرتا ہے، پھر بھی تیرے اوپر اتنے ظلم ہو رہے ہیں، وہ تجھے آزاد نہیں کرا دیتا، تجھے امیہ سے خرید نہیں لیتا۔ ہائے ہائے، اب بلال کا جواب سنو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت بلال نے جو جملہ کہا، حضرت بلال نے کہا کہ میرے نبی پہ اعتراض کرنے والے، تو یہ کہتے مجھے خرید کیوں نہیں لیتا، مجھے آزاد کیوں نہیں کراتا؟ آپ نے فرمایا جب تو ایک مٹی کا برتن لینے جاتا ہے، مٹی کا برتن لینے جاتا ہے، اس کو کتنے تو ٹھونگے مارتا ہے، اس کو کتنی مرتبہ تو چیک کرتا ہے یہ کچا تو نہیں ہے، یہ کچا تو نہیں ہے۔ میرا رب بھی مجھے چیک کرا ہے کہ بلال میرے محبوب کے عشق میں پکا کتنا، میرا رب مجھے چیک کر رہا ہے کہ بلال محبت میں کتنا پکا ہے، ورنہ وہ تو مالک مختار ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن رب میری محبت کا امتحان لے رہا ہے۔ جب میرے مصطفیٰ تک یہ جملے پہنچے، حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اور جب آنسو نکلے تو حضرت صدیق اکبر نے دیکھا، پوچھا یا رسول اللہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ عرض کی بلال، عرض کی ابوبکر، اب بلال کا درد نہیں دیکھا جاتا، اب بلال کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی۔ حضرت صدیق اکبر مزاج شنا سے یار تھے، حضرت صدیق اکبر مزاج شنا سے یار تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ کے پاس گئے اور امیہ کو کہا امیہ اس بلال کو آزاد کرتے ہیں۔ وہ کہنے لگا ابوبکر اس کی قیمت لوں گا۔ آپ نے فرمایا مانگ، قیمت کیا چاہتا ہے؟ آج صدیق اکبر پہ بھونکنے والوں، صدیق اکبر کی ذات پہ اعتراض کرنے والوں، بدبختو، تجھے پتہ نہیں صدیق کا اسلام پہ کتنا احسان ہے، تجھے پتہ نہیں صدیق اکبر کے اس دین پر کتنے احسانات ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، امیہ کو کہا کہ بلال کو آزاد کر۔ وہ کہنے لگا ابوبکر اس غلام کو خریدو گے؟ کیونکہ حبشیوں کو کوئی خریدتا نہیں تھا، مکے کے جو سردار، کیونکہ حضرت بلال تو آپ جدی پشتی غلام تھے نا امیہ کے، اس لیے حضرت آپ کے والد اور والدہ بھی امیہ کے غلام تھے۔ مکے میں حبشی غلاموں کی قدر نہیں تھی، پھر قیمت نہیں لگتی تھی، آگے فروخت نہیں ہوتے تھے، کیونکہ تجارت ہوتی تھی، غلاموں کی تجارت ہوتی تھی۔ اس نے جب دیکھا، امیہ نے دیکھا کہ اس کو خریدنے کے لیے آ گیا، امیہ کہنے لگا ابو بکر اگر اس کی قیمت، اگر اس کو خریدنا ہے نا مجھے 2000 دینار، کتنے دینار؟ اور آپ کو شاید آپ کے نالج میں ہو یا نہ ہو، اس وقت دینار جو ہے یہ ہمارے والے پیسے نہیں تھے، دینار سونے کے ہوتے تھے۔ دینار کیا ہوتے تھے؟ سونے کے دینار ہوتے تھے۔ حضور والا 2000 دینار، آج کا 2 کروڑ روپیہ بنتا ہے، 2 کروڑ، 2 کروڑ روپیہ۔ وہ کہنے لگا 2000 لوں گا۔ آپ نے فرمایا اور بتا، آپ نے فرمایا اور بتا،
وہ کہنے لگا کہ ابو بکر تیرا جو فلاں رومی جو غلام ہے بڑا سونا غلام تھا حضرت ابو بکر کا. تھوڑی سی سبحان اللہ کہہ دیں. بہت سونا غلام تھا. اس کی بیوی, وہ کہنے لگا وہ غلام بھی دو, اس کی بیوی دو بھی, 2000 دینار بھی دو. پتہ حضرت ابو بکر نے کیا کہا؟ آئے ہے حضرت ابو بکر نے کہا امیہ آج تو نے بڑے گھاٹے کا سودا کیا ہے. آئے ہے آئے ہے. اور پھر مورخین نے ایک جملہ لکھا ہے, مورخین نے ایک جملہ لکھا ہے, مورخین لکھتے ہیں وہاں پر حضرت ابو بکر صدیق نے کہا, توجہ ہے میری طرف, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, آپ نے کہا امیہ مجھے رب کی عزت کی قسم ہے اگر ابو بکر یمن کا بادشاہ ہوتا اور تو کہتا یمن کی بادشاہی دے دے, میں بلال کو لے لیتا, ابو بکر یمن کی بادشاہی بھی تمہیں عطا کر دیتا. اب امیہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یار کیوں اس کو مہنگا خرید رہا ہے, اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. وہاں پر امیہ نے کہا ابو بکر میں تو مجھے مکے کا بہت بڑا سمجھدار تاجر سمجھتا تھا, لیکن آج تو نے بہت گھاٹے کا سودا کیا. ایک غلام لے کر 2000 دینار بھی دے رہے ہو, غلام بھی دے رہے ہو, اس کی بیوی بھی دے رہے ہو. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, آپ نے کہا امیہ تجھے کیا پتا, بلال میرے محبوب کو جو پسند آ گیا ہے, بلال میرے آقا کو پسند آ گیا. حضرت بلال کو خریدا, حضور کی بارگاہ میں گئے. ابھی حضرت بلال گئے, حضور رو رہے تھے. جب حضرت بلال پہنچے حضور رو رہے تھے. حضرت صدیق اکبر نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا روتے کیوں ہیں, آقا روتے کیوں ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر تو نے بلال کو خریدا نا, اس خریدنے میں میرے بھی پیسے شامل کر لیتا. اس کو خریدنے میں میرے پیسے شامل. اب حضرت ابو بکر کا جواب سنو. حضرت صدیق اکبر نے کیا جملہ کہا, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا ابو بکر کا سارا مال ہی آپ کا ہے. میں نے کب کہا ہے یہ میرا؟ یا رسول اللہ رب نے جتنا بھی دیا ہے آقا میں نے آپ کے قدموں پہ نچھاور کر دیا ہے. جب حضرت بلال پھر میرے محبوب کی بارگاہ میں آئے, جب آئے نا حضرت صدیق اکبر لے کے آئے, حجرے کے اندر حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی بیٹھی تھی. عرض کی یا رسول اللہ مبارک ہو, آپ نے بلال کو خرید لیا. میرے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے حضور کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تھوڑی سی کھجوریں لے کر آئی نا, کھجوریں لے کر حضور کی بارگاہ میں پیش کی. جب حضور کی بارگاہ میں پیش کی نا تو حضرت صدیق اکبر نے ایک کھجور اٹھائی, حضرت بلال کو پیش کی. یہ میری طرف دیکھ کے جو بات سننی ہے, حضرت بلال کو جب کھجور پیش کرنے لگے نا تو میرے آقا نے جملہ کیا کہا؟ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر نہیں, میرے بلال نے میرے لیے بڑے دکھ سہے, میرے بلال نے میرے لیے بڑے درد سہے ہیں. میرے آقا نے فرمایا ابو بکر نہیں, آج نبیوں کا امام ابو بکر کو بلال کو کھجوریں پیش کرے گا. جب حضور نے پیش کیے نا حضرت بلال رو پڑے. عرض کی یا رسول اللہ مجھے رب کی عزت کی قسم ہے, مجھے رب کی عزت کی قسم ہے, آج تک مجھے اس طرح کسی نے کھانا دیا ہی نہیں ہے. آج تک میں تو ترستا رہا, آج تک تو میں ترستا رہا. آقا آپ نے کرم فرمایا کہ مجھے اپنے غلام بنا لیا. پھر حضرت بلال کے ساتھ بلال نے پھر حضور نے وفا کی, پھر بلال نے بھی حضور وفا کی ہے, پھر بلال نے بھی میرے مصطفیٰ کے ساتھ وفا کی ہے. میں موضوع میرا بہت لینتھی ہے, تیاری میں بڑی کر کے آیا تھا, ابھی باتیں بھی بڑی ہیں چونکہ 20 محرم الحرام حضرت بلال کا یوم وصال ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو 20 محرم الحرام آپ کا یوم وصال ہے. میں آخری بات عرض کر کے پھر کسی موضوع کو, یہ موضوع پھر یا اگلے جمعے یا کسی کو, جب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت بلال رضی اللہ چند دن تو آپ مدینہ پاک میں رہے, اور جس دن حضور کا وصال ہوا اس کے بعد صحابہ نے حضرت بلال, کیونکہ حضرت ساری زندگی مدینہ پاک میں مسجد نبی میں جو اذان دیتا تھا وہ حضرت بلال دیتا تھا. اور بلکہ یہ جملہ یہاں پر کہنا ضروری سمجھوں گا, میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کیا نا, جب مکہ فتح ہو گیا اور جب اذان کا وقت ہوا, میرے آقا کریم نے حضرت بلال کو کہا بلال آج تو زمین پر نہیں کعبے کی چھت پہ چڑھ جا. اگر بلال نے قربانی دی ہے نا اسلام کے لیے
ہمارے بابا جی خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ ان کی قبروں پر کروڑا رحمتیں نازل کرے۔ آپ فرماتے تھے اسلام کسی کا ادار نہیں رکھتا، ہے اسلام کسی کا ادار نہیں رکھتا۔ ہاں، اگر دین کے لیے کوئی بھی کام کرو گا دین تمہیں عطا کرے گا۔ اگر بلال نے دین کے لیے قربانی دی ہے نا، پھر اسلام نے پھر حضرت بلال کا ادھار نہیں رکھا۔ اور یہ بات فتح مکہ میں سیرت نگاروں نے لکھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اذان کا وقت ہوا، میرے آقا نے کہا بلال تو کعبے کی چھت پر چڑھ جا۔ وہاں پر جو مکہ کے سردار تھے وہ ناراض ہو گئے، جنہوں نے ابھی کلمہ پڑھا تھا، وہ کہنے لگے کہ اس غلام کو ہمارے ہوتے ہوئے، ہم سردار ہیں، یہ ہمارا غلام ہے اور ہمارے ہوتے ہوئے مکے یہ کعبے کی چھت پہ جائے گا۔ میرے آقا کریم نے کیا جواب دیا؟ میرے آقا نے فرمایا سنو، میرا رب کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی بارگاہ میں عزت والا وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں متقی اور پرہیزگار ہے۔ یہ مال، یہ دولت، یہ جاہ و جلال، یہ رتبے، یہ مرتبے میرے رب کی بارگاہ میں کسی کی عزت نہیں ہے۔ میرے رب کی بارگاہ میں اگر عزت ہے تو اس بندے کی ہے جو صاحب تقویٰ ہے، جو نمازی ہے، متقی اور پرہیزگار ہے۔ اور تقوی میں اگر دیکھنا ہو تو امام المتقین تمہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئے گا۔ اس لیے میرے آقا کریم بخاری شریف کے حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج والی رات حضور گئے نا، جب واپس آئے، میرے آقا نے فرمایا بلال مجھے ایک بات تو بتا۔ عرض کیا کہ کون سی؟ حوالے کا ذمہ دار صحیح مسلم میں یہ حدیث پاک ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا بلال جب میں جنت میں جا رہا تھا تو تیرے جنت میں تیرے چلنے کی آواز کو سن رہا تھا۔ یہ مقام کس نے دیا؟ محمد کی محبت نے دیا ہے۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آپ نے خرید کر انمول کر دیا۔ وہ بلال جو مکے کی سرزمین پر جسے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب میرے نبی کے دامن سے لگا، چلتا تو زمین پر ہے، بلال کے چلنے کی آواز عرش پہ سنائی دیتی ہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح قلم تیرے ہے، تو محمد کا بن جا، رب کی خدائی تیری بن جائے گی۔ تو وفا میرے مصطفیٰ سے کر، تو وفا محمد عربی سے کر۔ وہ بلال جس کو پوچھتا نہیں تھا اب زمین پر چلتا ہے تو آوازیں اس کی عرش کے اوپر آتی ہیں، جنت میں آوازیں آتی ہیں۔ اس لیے میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا، حضور کی مجلس لگی ہوئی ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال جب قیامت کا دن ہوگا، تمام نبیوں سے پہلے، تمام نبیوں کی امتوں سے پہلے، سب سے پہلے تو جنت میں جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت بلال رو پڑے، حضرت بلال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عرض کی یا رسول اللہ کیا میں آپ سے بھی پہلے جنت میں جاؤں گا؟ میرے آقا نے فرمایا بلال تو جائے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ میں تو آج تک آپ کے آگے بھی نہیں چلا، میں تو آج تک آپ کے آگے نہیں چلا، آپ کے قدم سے میرا قدم آگے نہیں نکلا۔ یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قیامت کا دن ہو، نبی کھڑے ہوں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبی کھڑے ہوں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبی کھڑے ہوں، نبیوں کی امتیں کھڑی ہوں، نبیوں کا امام کھڑا ہو۔ میرے آقا نے فرمایا بلال ہاں اللہ کا نبی یہ اعلان کرتا ہے تم مجھ سے بھی پہلے جنت میں جائے گا۔ حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا وہ کیسے؟ توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلال جب قیامت کا دن ہوگا، جب میدان محشر میں اللہ مجھے اپنی اونٹنی قصوہ پہ بٹھا دے گا، یہ وہ اونٹنی ہے جس پہ میرے مصطفیٰ نے طواف کیا تھا، یہ وہ اونٹنی ہے۔ اور یہاں پر یہ جملہ یاد کرو، جس اونٹنی جو اونٹنی میرے مصطفیٰ کی سواری بنی، یار میرے نبی نے تو سواری کو بھی جزا دی ہے، وہ اونٹنی بھی کل قیامت والے دن جنت میں جائے گی۔ مجھے بتاؤ اونٹنی محبت کرے تو جنت میں جائے اور ہم محبت کریں
ساری چپ تو ہی بندہ صدقے جاوے. بلکہ چلو آپ کی محبت کے لیے میرے نبی کریم وسیم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ستون حنانا کھجور کا تنا تھا، اور آج بھی مسجد نبوی میں وہاں پہ پلر ہے، وہاں پہ لکھا ہوا اس تنا نے حنانا، یہ ریاض الجنہ کے قریب ہے. اللہ سب کو زیارت کرے، جا کر دیکھنا ستون حنانا، ستون عائشہ، ستون توبہ، یہ ستون ہے، آج بھی وہاں پر نام لکھے ہوئے ہیں. ستون حنانا، حنانا کہتے ہیں کھجور کے تنے کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں کھجور کا تنا تھا، صحابہ نے اس کو مسجد نبی کے زمین کے اندر گاڑ دیا. حضور اس کی ٹیک لگا کر جمعے کا خطبہ دیتے تھے. حضور جمعے کا خطبہ دیتے تھے. حضور کی ایک غلام تھی، اس کا جو غلام تھا وہ درخان کا کام کرتا تھا، اس نے آقا کریم کے لیے لکڑی کا ممبر بنوا دیا. جمعہ کا دن آیا، میرے آقا کریم کے لیے ممبر رکھا گیا. حضور اس لکڑی کے ممبر پر بیٹھے تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے تھوڑی دیر دیکھا کہ مسجد نبی میں بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی. صحابہ کہتے ہیں ہم نے ادھر ادھر دیکھا، ہمیں بچہ نظر نہ آیا. لیکن وہ نبی جو دل کے حال بھی جانتا ہے. لوگ کہتے ہیں نبی نو پتہ ہی نہیں. میں کہ چوالا تینوں کی پتا، اسی اس نبی دا کلمہ پڑھا ہے جو درختوں کو بھی زبان کو جانتا ہے. میرے آقا کریم اٹھے، صحابہ کہتے ہیں صحیح مسلم صحیح بخاری سب میں یہ حدیث پاک موجود ہے. حضور اٹھے، وہ جو کھجور کا تنا تھا نا، صحابہ کہتے ہیں جس طرح بچے کو چپ نہیں کرے تو حضور اس طرح سر پہ ہاتھ پھیر رہے تھے. کہہ دو سبحان اللہ. حضور سر پہ ہاتھ پھیرے جس طرح بچہ چپ کرایا جاتا نا. اللہ اکبر، توجہ کرنا میری طرف. صحابہ کہتے ہیں ہم اللہ کا حدیث پاک کے الفاظ ہیں، جب حضور نے تنے پہ ہاتھ رکھا نا وہ تنا چپ ہو گیا. ہے اس کا رونا بند ہو گیا، اس کا رونا بند ہو گیا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ میرے آقا نے فرمایا تو اگر پسند کرے تو یہاں پر تیرا پودا بھی نکل آئے، تیری شاخیں بھی نکل آئیں، تیری کھجوریں بھی نکل آئیں، اور قیامت تک لوگ تیری کھجوریں کھاتے رہیں اگر تو پسند کرے. اگر پسند کرے تو تجھے جنت میں لگا دوں. اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے جنت میں لگا دیں. بات میری یہاں سے نکلی تھی اگر درخت بھی نبی سے محبت کرے وہ جنت میں جائے، اونٹنی نبی سے محبت کرے وہ جنت میں جائے. اود پہاڑ، احد پہاڑ پتھر ہے، لیکن میرے آقا نے کیا فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا یہ مجھ سے محبت کرتا ہے. حضور نے فرمایا یہ مجھ سے محبت کرتا ہے. پھر حضور نے فرمایا میں اس سے محبت کرتا ہوں. قیامت والے دن احد پہاڑ بھی جنت میں جائے گا. کہنے کا مقصد یہ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اور جب آیا نا وقت اذان دینے کا، بات کو ختم کروں، جو بیان کرنا چاہتا تھا وہ میری رہ گئی. پھر انشاءاللہ اگلے جمعے میں اسی بات کو شاید اسی موضوع کو پھر ٹاپک کو بیان کریں. جب اذان دینے کا وقت ہے نا، اذان دینے کا وقت، میرے آقا کریم نے فرمایا بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ جا. کعبے کی چھت پہ رہتے بلال چڑھے. مکے کے کافر منہ بنا لیا کہ اس کالے غلام کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا. میرے آقا نے فرمایا لوگوں عزتیں دولت سے نہیں ملتی ہیں، عزتیں ملتی ہیں تو محمد کے قدموں سے ملتی ہیں. مقام ملتا ہے تو محمد عربی کے قدموں سے لگ کے ملتا ہے. اور جب حضرت بلال جب کعبے کی چھت پہ چڑھے نا، حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب مدینے میں تھا تو مکے کی طرف منہ کرتا تھا. یہ بڑی محبت سے سماعت کیجئے گا، تقریر کے آخری الفاظ ہیں. عرض کی یا رسول اللہ جب مکے میں ہوتا تھا تو مدینے کی طرف منہ کرتا تھا، بدر میں تھا تو مکے کی طرف منہ کرتا تھا، مدینے میں تھا مکے کی طرف منہ کرتا تھا، احد میں ہوتا تھا مکے کی طرف منہ کرتا تھا. حکم ہے جب اذان تو منہ کدھر کرو، منہ کدھر کیا جائے؟ بیت اللہ کی طرف، مکہ کی طرف کیا جائے. عرض کی یا رسول اللہ زمین کے کسی کونے میں ہوتا تھا، جب اذان دیتا تھا تو منہ کعبے کی طرف کرتا تھا. اب کعبہ نیچے ہے میں اوپر ہوں. ہائے ہائے بلال تیری عظمت کو سلام، بلال تیری عظمت میں قربان جاؤں. کعبہ نیچے ہے، کعبہ نیچے ہے، بلال کے قدم اوپر ہے. عرض کی یا رسول اللہ اب بتائیں اب اذان دینی ہے منہ کدھر کیا جائے؟ منہ کہاں کیا جائے؟
اللہ اکبر. میرے آقا نے کہا بلال جدھر تیرا نبی کھڑا ہے. یہاں پر میرے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ کے روح تڑپی. آپ نے کہا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے, کعبہ تو دیکھ چکے, اب کعبے کا کعبہ دیکھو. کائنات کا کعبہ بیت اللہ ہے. کائنات کا کعبہ, بولا بولو, کائنات کا کعبہ اور بیت اللہ کا کعبہ میرا مصطفیٰ ہے. آخری بات پھر یہاں پر یہ موضوع ادھورا رہ جائے گا. جو مذہب رحمت ہے نا, مذہب رحمت, مذہب رحمت, اللہ سب کو اس کا پانی نصیب فرمائے. جو بیت اللہ پہ پرنالہ لگے نا مذہب رحمت, بتاؤ اس کا منہ کدھر ہے؟ مدینہ شریف کی طرف. ٹھیک ہے. اور کتابوں میں ہم جب پڑھتے تھے, اساتذہ بیٹھے پڑھے لکھے موجود, کہ سوال ہوتا تھا, سوال لکھا ہوتا تھا, نیچے جب جواب لکھتے تو ایسے ہاتھ کا اشارہ ہوتا تھا. آپ بھی جب جائے تو پوچھتا ہے کہ راستہ ادھر کو جاتا ہے, ایسی انگلی بنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب بیت اللہ لوگوں کو, اب مذہب رحمت لوگوں کو یہ اعلان کر رہا ہے, لوگوں سنو, میرے پاس آنے والے, میرے سامنے سر کو جھکانے والے, تم میرے سامنے سر جھکاتے ہو, میں مصطفیٰ کے سامنے سر جھکاتا ہوں. اور کعبہ بھی ادھر بن جاتا ہے ریاض, رخ جدھر وہ اپنا پھیر دیتے ہیں, اور جس راستے سے وہ نظر نہیں آتے ہم وہ راستہ بھی چھوڑ دیتے ہیں. حضور والا حضرت بلال 20 محرم الحرام آپ کا یوم وصال ہے, آپ کی روح کو اصال ثواب کیجیے گا. اور پچھلے جمعۃ المبارک میں جو اعلان کیا تھا وہ اعلان انشاءاللہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے, نہ پریشان ہونا ہے. ٹھیک ہے. لیکن میں نے ہر جمعے اعلان کرنا ہے. تے تسی یہ بھی نہیں کہنا ہوں یار پچھلے دن ہے نا مینوں ایک دوست ملیا, کہندے یار میں فلاں مسجد جمعہ پڑھن نہیں جانا. میں کیوں؟ کہندے مولوی ہر جمعے چندہ منگدا ہے.